سائنس کا کہنا ہے کہ انسان کے تخلیق کیے جانے سے بھی کئی صدیاں پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں زمین کے بہت سے ٹکڑے ٹوٹ کر خلا میں بکھر گئے، لیکن ایک ٹکڑا ایسا تھا جو کہ خلا میں نہ جا سکا اور زمین کی کشش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے زمین کے مدار میں ہی رہ گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو چاند کہتے ہیں۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 3,85,000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ ایک معجزہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ سائنس ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، اور جو کچھ اللہ کے نبی نے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا، سائنس ایک ایک کر کے ان تمام معلومات کی تصدیق کرتی جا رہی ہے، جبکہ کچھ رازوں کو کھوجنا ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سائنس کی مدد سے انسان آج چاند تک پہنچ چکا ہے، تو کیا اسے کسی بھی طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا کوئی ثبوت ملا یا نہیں؟ ناسا اور باقی جدید سائنسی تحقیق کرنے والے ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس زمانے کے ڈاکیومنٹ سے اس کے کیا ثبوت ملے؟ یہ سب جاننے سے پہلے ہم ایک دفعہ شق القمر کے اس واقعے پر نظر دوڑا لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ روایات کے مطابق ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے قریش مکہ سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی ہیں تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت یا معجزہ دکھائیے، ورنہ ہم آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس پر قریش مکہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ایسی کون سی ناممکن صورت کا مطالبہ کریں، اور آخر میں بولے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم میرے سچا نبی ہونے پر یقین کر لو گے اور ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ بولے کہ ہاں، اگر ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیں تو ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اس کے بعد چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند پھٹ گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنے دور چلے گئے کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قیس اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو کنان کے اوپر تھا۔ قریش مکہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جبل ہرہ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے یہ منظر عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں بخوبی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، یہ منظر دیکھ لو اور اس کے گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے واپس چاند کے ٹکڑوں کی طرف انگلی اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں حصے واپس آپس میں مل گئے اور چاند مکمل ہو گیا۔ مکہ کے جو لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، لیکن یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ محض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اور نظر کا دھوکہ ہے، اور اس معجزے کو جھٹلا کر واپس چلے گئے۔ لیکن کچھ عقل مند لوگوں نے کہا کہ جادو کا اثر تو صرف سامنے موجود لوگوں پر ہوتا ہے، لہٰذا مکہ سے جو لوگ سفر کی غرض سے دوسرے شہروں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو ان سے اس واقعے کی تصدیق کریں گے کہ کیا وہ بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے گواہ ہیں یا نہیں، اور اگر انہوں نے بھی اس واقعے کی گواہی دے دی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ جب کچھ گروہ مکہ واپس آئے تو ان لوگوں نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ واپس آنے والے تمام لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ایک رات انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے لیے کفار مکہ نے یہ تعویل گھڑی کہ کیونکہ یہ جادو پورے آسمان پر کیا گیا تھا، لہٰذا جس نے دیکھا اسے چاند 2 ٹکڑے ہوتے نظر آیا، اور اس کے بعد چند ہی لوگ ایسے رہ گئے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور وہ ایمان لے آئے، اور باقی لوگ گمراہ ہی رہے۔ اور انہی لوگوں کی طرح اس کے بعد آنے والی نسلوں میں سے بھی منکر لوگوں نے اس معجزے کو جھٹلانے کے مختلف دلائل گھڑ لیے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ زمین پر ہر اس علاقے میں دیکھا گیا جہاں اس وقت رات تھی، اور اس واقعے کو مختلف جگہ پر لکھ کر محفوظ بھی کیا گیا، جس میں سر فہرست ہندوستان ہے۔ انڈونیشیا کے ایک بادشاہ نے بھی یہ معجزہ دیکھا اور اس نے بھی اسے ریکارڈ کا حصہ بنایا،
اور یہ دستاویزات آج بھی موجود ہیں۔ جنوبی ہند کے ایک راجا نے بھی اپنے محل کی چھت سے یہ منظر دیکھا۔ اس نے حیران ہو کر ایک فوج تیار کی اور اپنے بیٹے کی قیادت میں انہیں اس واقعے کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ یہ معجزہ عرب میں موجود ایک نبی کے ہاتھوں ہوا ہے کہ جن کی آمد کی خبر پچھلی تمام کتابوں میں دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ دونوں بادشاہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تسلیم کر کے ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک بتکدے میں ایک مجسمے پر بھی یہی لکھا ہوا ملا کہ یہ مجسمہ اس وقت تیار کیا گیا کہ جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ تمام دستاویزات اور ریکارڈ آج بھی لندن میں انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکلز کے حصے میں محفوظ ہیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا کہنا یہ ہے کہ برطانیہ میں کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیتے ہوئے کہ جس کے سامعین میں بہت سارے مسلم اور غیر مسلم طلبہ موجود تھے، اچانک ایک طالب علم اٹھا اور سورہ قمر کی آیات کا ذکر کیا کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ یہ نشانی دیکھتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی، اور ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس طالب علم نے پوچھا کہ کیا یہ بھی ایک سائنسی عمل نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر عطا فرمایا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ سائنس روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے اور آج سے 1400 سال پہلے بتائے گئے رازوں کو ایک ایک کر کے تسلیم کر رہی ہے، وہیں شق القمر کے اس معجزے کے لیے بھی بہت تحقیقات کی گئیں اور بالآخر اور بہت سے حقائق کی طرح اسے بھی ثابت کر لیا گیا۔ سن 1680 میں ایک میتھمیٹیشین اور ایسٹرولوجسٹ جس کا نام ڈومینیکو کسینی تھا، اس نے چاند کے حوالے سے بہت تحقیقات کی اور اپنی ریسرچ کے مطابق اس کی ایک تصویر بنائی۔ چاند کی اس تصویر میں سے 2 حصوں میں بانٹتی ایک لکیر تھی۔ اس کی حقیقت وہ خود بھی تب تک نہیں جان پایا تھا، اور در حقیقت یہ اسی شق القمر کے معجزے کو ثابت کرتی اس تقسیم کی لکیر تھی کہ جس سے چاند ٹوٹا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب اس معجزے کی تصدیق کسی غیر مسلم سائنسدان کے کام سے ہوئی۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد ناسا نے بھی چاند کی سطح پر ایک ریسرچ شروع کی۔ ایک ٹی وی شو میں 3 امریکی سائنسدانوں سے سوال کیا گیا کہ چاند پر پہنچنے میں اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس مشن پر تقریباً 1 خرب امریکی ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف چاند پر امریکی جھنڈا لہرانا نہیں ہے بلکہ اس کی بناوٹ کا جائزہ لینا ہے، اور ہمیں وہاں سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ جن کی مزید تحقیق ہونا ضروری ہے۔ اب تک کی ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ واپس مل گئے، اور اس کا اندازہ اس طرح ہوا کہ چاند پر ایک ایسی پٹی موجود ہے کہ جو باقی کی سطح سے تھوڑی مختلف ہے، اور یہ چاند کے اوپر مکمل گول شکل میں پھیلی ہوئی ہے، جیسے چاند اسی جگہ سے کسی وقت ٹوٹا ہو اور پھر واپس جڑ گیا۔ اس کے بعد ناسا نے چاند کی ایک خلا سے لی گئی تصویر جاری کی، اور اس میں بھی وہی دراڑ موجود تھی۔ اس لکیر کے متعلق مزید ریسرچ کی گئی اور سال 1969 میں مزید گرہیں کھل گئیں، اور ناسا نے ایک اور خلائی مشن اپولو کے ذریعے ایک تصویر لی جو کہ چاند کی سطح کے قدرے قریب سے لی گئی تھی، اور اس میں بھی اس لکیر کو بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ لکیر چاند کی سطح پر اب بھی مکمل طور پر نہیں بھری۔ لیکن سائنسدان آج بھی اس لکیر کی حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے اسے ایک سائنسی مفروضے کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ چاند ماضی میں 2 ٹکڑے ہوا تھا لیکن فورس آف گریوٹی یا کشش ثقل کے باعث واپس جڑ گیا، اور آج تک چاند کی اس دراڑ کے بھرنے کا عمل جاری ہے جو کہ 1400 سال پہلے ہونے والے اس واقعے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔